بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ وکفی وسلام علی عباده الذین اصطفی، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، ما اريد منهم من رزق وما اريد ان يطعمون۔ وقال تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله۔ صدق اللہ العظیم۔ محترم دوستوں اور بزرگوں، اللہ جل جلالہ عمن والہ نے ہماری زندگی کے دو بنیادی مقصد بیان فرمائے ہیں۔ ایک تو اپنی ذات سے اللہ کی عبادت اور اطاعت کرنا، یہ پہلا اور بنیادی مقصد ہے کہ ہر انسان اللہ پر ایمان لاوے اور اللہ کی عبادت کرے، یہ پہلا مقصد ہے۔ اور دوسرا مقصد ہے دوسرے لوگوں کو بھی خیر کی طرف بلاویں، ایمان کی طرف، عبادت کی طرف، اعمال کی طرف، اخلاق کی طرف دوسروں کو بھی دعوت دیں۔ زندگی کے یہ دو بنیادی مقصد ہیں، اور زندگی میں انسان کے ساتھ اللہ پاک نے کچھ ضرورتیں رکھی ہیں: کھانا پینا، سونا، نکاح کرنا، مکان بنانا، نقل و حرکت کرتا ہے آدمی، سفر کرتا ہے تو اس کے لیے سواری بسانا، یہ ساری ضروریات ہیں۔ لیکن یہ ساری ضرورتیں جو ہیں ان دو مقصدوں کو تقویت پہنچانے کے لیے، آدمی کا کمانے کے لیے نہیں ہے، اور کھانا کھانے کے لیے نہیں ہے، سونا سونے کے لیے نہیں ہے، بلکہ یہ ضرورتیں پوری کر کے آدمی اپنے مقصد کو تقویت پہنچائے، مقصد میں مدد حاصل کریں، کھانا کھا کر قوت حاصل کریں، جس قوت سے عبادت کریں اسی قوت سے دوسروں کو اللہ کی طرف بلاویں۔ آدمی کمائی کرے گا تو کمائی جو ہے کمانے کے لیے نہیں ہے، یا مال جمع کرنے کے لیے نہیں ہے، مالدار بننے کے لیے نہیں ہے، بلکہ اس کمائی سے آدمی اپنی ضرورتیں آسانی سے پوری کر کے عبادت کے لیے یکسو ہو جائے، آدمی کا ذہن بھی فارغ رہے، اور جسم بھی وقت کا ایک حصہ ایسا فارغ کر لے کہ جس سے عبادت آدمی یکسوئی سے کر سکے۔ ان دو چیزوں میں فرق ہے، مقاصد الگ ہیں، ضرورتیں الگ ہیں۔ اس وقت دنیا ضرورتوں میں الجھی ہوئی ہے، پوری دنیا، بہت کم لوگ ہوں گے جو اپنے مقصد کی طرف روا دوا ہے اور اپنے مقصد کو غالب رکھ کر زندگی گزار رہے ہوں۔ باقی عموماً ضرورتوں میں الجھا ہوا ہے عالم، اور ضرورتیں اتنی بڑھا دی ہیں کہ وہ دوسری 100 سال کی زندگی بھی آدمی کو مل جاوے تو پوری ہو سکے ایسی نہیں ہے، اور اس سے کہیں گنا زیادہ آدمی کی امیدیں ہیں، جس کے حدیث پاک میں حضور علیہ السلام نے مثال دی۔ زمین پر حضور علیہ السلام نے ایک چوکور بنایا، لم چورس، اور اس میں بیچ میں ایک لکیر کھینچی، اس لکیر کو اس لم چورس کی جو لکیر ہے اس سے اوپر تک لے گئے، اور پھر سمجھایا کہ یہ انسان کی موت ہے، اور یہ آگے اوپر جو جا رہی ہیں وہ انسان کی امیدیں ہیں، اور اس کھڑی لکیر کے ارد گرد چھوٹی چھوٹی لکیریں بنائی، اور سمجھایا کہ آنے والی مصیبتیں جو موت سے پہلے آتی ہیں، چھوٹی بڑی، کبھی بھوک آئی، کبھی پیاس آئی، کبھی بیماری آئی، کبھی خوف آیا، کبھی ڈر آیا، وہ مصیبتیں ہیں، اور یہ آدمی کی موت ہے، اور اس کی امیدیں جو ہیں اس سے موت سے بھی اوپر جا رہی ہیں۔ زندگی 40 سال کی اور آدمی 80 سال کی امیدیں لیے بیٹھا ہے، اور جمع کرتا جاتا ہے سرمایہ،
عبادت سے غافل ہیں، اطاعت سے غافل ہیں، اور آدمی مست ہے اپنی دھن میں، اور اسی کی ریس لگی ہوئی ہے، ریس۔ کیا سمجھدار، کیا نہ سمجھ، کیا جوان، کیا بوڑھا، کیا مرد، کیا عورتیں، ہم بھی تم سے پیچھے نہیں ہیں۔ نعرہ لگائیں اس زمانے میں بھی عورتیں کہہ رہے ہم بھی مردوں سے پیچھے نہیں ہیں، وہی ریس لگائے ہوئے اس میں۔ حالانکہ زندگی دی تھی ان دو مقاصد کے خاطر۔ پہلا مقصد یہ تھا کہ ہر ایک اللہ کی ذات پر ایمان لا کر ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے اللہ کی عبادت اور اطاعت میں زندگی گزارے، اور پھر وہ عبادت و اطاعت کے فضائل بیان کیے۔ مفت میں نہیں ہے، خالی تھکنے کا نہیں ہے، اس پر بہت بڑا نفع اور بڑے اجر کا وعدہ کیا ہے۔ اس عبادت و اطاعت پر خالی تھکنے کا نہیں ہے یا زندگی کا وقت گزاری نہیں ہے اس میں، بلکہ اس پر بہت بڑے منافع ہیں جس کے فضائل حدیثوں میں بیان کیے ہیں، تو اس پر کیا ملنے والا ہے۔ دنیا میں بھی راحت، برکت، عزت، عافیت، سلامتی، امن اسی پر موقوف ہے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، کہ اگر بستی والے یعنی کسی بھی جگہ والے جو لوگ ہیں وہ اگر ایمان لاوے اور تقوی اختیار کرے، یعنی جو نہ کرنے کے کام ہے اس سے رک جاوے، گناہ نہ کریں، ایمان لے آوے۔ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ، اگر وہ ایسا کرے تو ہم آسمان سے برکتیں نازل کریں گے ان کے اوپر۔ اور آسمانی برکتیں اگر نازل ہو رہی تو آدمی اس کے منافع کو تصور نہیں کر سکتا کہ اس کے کتنے نفع ہیں۔ ابھی تو ظاہری مادی چیزوں کے منافع سامنے ہیں تو لوگ ایک دم سے خالی لوگوں کے وعدوں پر خوش ہو جاتے ہیں۔ کوئی سیاسی پارٹی الیکشن کے موقع پر آ کے وعدہ کر دے گا اگر ہماری حکومت بن جائے گی تو ہم تمہارے انڈسٹریل کھولیں گے تو تمہارے لوگوں کو روزگار ملے گا، تو سب جو ہیں اسی کی باتیں کہ اس پارٹی نے وعدہ کیا ہے، پھر ایسی انڈسٹری آنے والی اپنے یہاں، امریکہ کی کمپنی آئے گی، جاپان سے کمپنی آئے گی، اور چائنا سے آئے گی، اور یہ ہوگا، سڑکیں پکی ہو جائے گی، اور بجلی 24 گھنٹے کی ہو جائے گی۔ پیچھے انہوں نے تذکرے کر کے وہ تو چلے گئے، بہت سے وعدے کرنے والے بھی چلے گئے اور وعدے سننے والے بھی، اور یہیں کہ وہی ہیں، اور ان کے پیچھے دیوانے بن کے پھرے، کوئی 10 سال، کوئی 15 سال، کوئی 20 سال۔ اگر اتنا اللہ کے پیچھے دیوانے ہو جاتے اور حضور علیہ السلام کے وعدوں پر یقین کر کے حضور علیہ السلام کی بات کو لے کر چلتے پھرتے محلوں، گلیوں، بازاروں میں، تو جیسے صحابہ کے بہت تھوڑے دنوں میں حالات اچھے ہو گئے۔ انہوں نے یقین کیا بہت تھوڑے دے، بہت شارٹ ٹائم میں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کا مقولہ کسی جگہ پڑھا تھا کہ اگر ہم 700 سال دنیا پر محنت کرتے تو ہم کو اتنی دنیا نہ ملتی جتنی چند سال ہم نے اللہ کا کام کیا اور اللہ نے ہم کو دنیا دی۔ برکتوں کے دروازے کھلے جہاں کچھ نہیں تھا، کچھ بھی نہیں تھا، مکہ چٹیل میدان تھا، اور حضور علیہ السلام کی بعثت کے وقت بھی مکہ کوئی ایسا ڈیولپ ایریا نہیں تھا، وہ کوئی زیادہ وہاں روزگار کے شام جاتے تھے تجارت کے لیے، وہاں سے سامان لاتے تھے، تو اس علاقے کی بڑی منڈی وہاں تھی مکے میں، لیکن وہ سامان آتا تھا باہر سے، نہ وہاں کھیتی تھی اور نہ وہاں کوئی کارخانے تھے اور نہ وہاں پر اور کوئی ایسے ذرائع تھے اس زمانے کے اعتبار سے کہ جس سے روزگار فراہم ہوتا ہو۔ حضور علیہ السلام نے ایسے وقت میں لوگوں کو دعوت دی ایمان اور عمل، ایمان لے آؤ اور عمل اچھا کر دو۔ ایک موقع پر یہ مکہ کے چودھری سب جمع تھے، ابو طالب کی وفات کا وقت قریب تھا، وہ مرض الموت میں تھے، اور وہ جمع ہوئے اور انہوں نے ابو طالب سے کہا کہ آپ کے بھتیجے اور قوم کے درمیان میں جو آپس میں رنجش ہے، آپ کو پتہ ہے جو اختلاف چل رہا ہے، آپ مرتے مرتے ایک خیر کا کام کرتے جاؤ، اب آپ کی زیادہ ہم کو امید نہیں ہے۔ یہ کیا بات ہے؟ تو کہا کہ آپ ہمارے اور آپ کے بھتیجے کے درمیان میں صلح کروا دو، صلح ہو جائے ہماری۔
تو بہت اچھی بات ہے. انہوں نے بلاوا بھیجا حضور علیہ السلام کو. آپ علیہ السلام تشریف لائے تو پورا کمرہ بھرا ہوا تھا, جگہ نہیں تھی وہاں. ایک جگہ خالی تھی ابو طالب کے قریب میں. ابو جہل نے دیکھا کہ اگر وہ وہاں جا کر بیٹھے ان کے قریب میں تو کان میں ایسی پھونک ماریں گے, یعنی ایسی بات کریں گے کہ وہ انہی کی بات سنیں گے, پھر ہماری بات چلے گی. تو ابو جہل وہاں سے اٹھ کر وہاں جا کے بیٹھ گیا تاکہ ان کو وہاں قریب بیٹھنے کا موقع نہ ملے. حضور علیہ السلام تشریف لائے, دروازے پر ہی جگہ تو تھی نہیں, تو وہیں سے آپ نے پوچھا کہ کیا بات تھی, کیوں مجھے بلایا ہے. تو انہوں نے کہا کہ بھئی یہ مسئلہ ہے کہ اب یہ تو دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے جاتے ان کی موجودگی میں ہماری صلح ہو جائے, مسئلہ حل ہو جائے. تو حضور علیہ السلام نے ان کو ایک بات کہی اس کو کہ میں آج آپ کے پاس ایک ایسی بات لے کر آیا ہوں کہ اگر تم میری اس بات کو قبول کر لو گے تو پورا عرب تمہارے تابع ہو جائے گا اور عجم تم کو جزیہ دے گا, یعنی تمہاری ماتحتی میں رہیں گے. وہ ایسی بات لے کر آیا ہوں. تو وہ سمجھے کہ کوئی نئی بات آئی ہے آج پھر, اور وہ تو سب مفت کی چودراہٹ چاہتے ہی تھے. ایسا کس کو ملے کہ پورا عرب ان کی تابع داری کرے اور عجم ان کو جزیہ دے. تو ابو جہل بولا کہ بھتیجے تمہاری ایک نہیں ایسی 10 باتیں منظور ہیں اگر ایسی بات لائے ہو. اگر تم ایسی بات لائے ہو کہ پورا عرب تابع ہو جائے گا اور عجم جزیہ دے گا تو آپ کی ایسی ایک نہیں 10 باتیں منظور ہیں. حضور علیہ السلام نے فرمایا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا, لا الہ الا اللہ کہہ لو کامیاب ہو جاؤ گے. تو پھر وہ کہہ رہا بھائی یہ تو وہی پرانی بات ہے جو پہلے تھی, اور سب دامن جھاڑ کے وہاں سے اٹھ کے چلے گئے. تو آپ علیہ السلام نے اس فضا میں اس ماحول میں بھی جو بات کی وہ ایمان و عمل کی بات کی, جو مقصد ہے. اگر ایمان و عمل بنا اور امت ایمان و عمل کی داعی بن گئی تو جتنے جزوی مسائل ہیں, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, امن کا مسئلہ ہے اور دیگر جتنے مسائل ہیں, وہ مسائل اس کی وجہ سے حل ہوں گے اور ان مسئلوں کو اللہ حل کرے گا. کوئی حکومت حل نہیں کر سکتی, کسی کے بس میں نہیں ہے, اس کو اللہ حل کرے گا. زمین پر امن قائم ہوگا اللہ کے کرنے سے ہوگا, اللہ قائم کرے گا امن, لیکن اس کے اسباب ہیں, وہ اسباب انسانوں کو اختیار کرنے ہوں گے. اور دیگر جو مسائل ہیں, تنگی کا مسئلہ ہے, روزی روٹی کا مسئلہ ہے, تو روزی روٹی کا مسئلہ آوک بڑھانے سے حل نہیں ہو جائے گا کہ تمہاری آوک ڈبل کر دیں گے, ہماری حکومت کو ووٹ دے دو ہم تم کو ڈبل آوک. تو کیا آوک ڈبل ہو جائے گی روزی کا مسئلہ حل ہو جائے گا؟ یا آوک 4 گنی ہو گئی تو مسئلہ حل ہو جائے گا؟ کہ آوک ڈبل ہونے سے مسئلہ آنے, اس میں سے بہت سے جن کی آوک ڈبل ہو چکی ہے لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے. 5 سال پہلے جو آوک تھی ابھی ڈبل ہے, 10 سال پہلے جو آوک تھی اس سے 3 گنا ہو چکی, لیکن مسئلے حل نہیں ہوئے. آوک ڈبل ہونے سے مسئلے حل نہیں ہوتے ہیں. اور دنیا میں جو دکھائے جانے والے خواب ہیں وہ خواب دیکھتے رہنے سے دنیا کے مسئلے حل نہیں ہوں گے. دنیا کے مسائل کا واحد حل یہ ہے کہ اللہ کی زمین ہے تو اللہ کی زمین پر اللہ کی اطاعت کی جائے. جس حکومت میں آدمی رہتا ہے, جس ملک میں رہتا ہے, اسی ملک کے قانون کی پاسداری میں اس کے لیے وہاں سلامتی ہے. اگر وہ کسی اور ملک کے قانون کی وہاں پاسداری کرتا ہے تو اس ملک میں وہ سلامتی سے نہیں رہ سکتا ہے. اللہ کی زمین ہے, اللہ کی زمین پر اللہ پاک نے اپنے اوامر اور احکام اپنے بندوں کو دیے ہیں, اور ان احکام کو پورا کرنے پر اللہ نے وعدہ کیا ہے, اور اللہ اپنے وعدے میں سچا ہے. اللہ سے زیادہ سچا کوئی نہیں. تو ضرورت ہے کہ اللہ کے وعدے پر یقین کر کے اپنے ایمان اور اپنے عمل پر محنت کرنے کی ضرورت ہے, اور عمل کو سنوارنے کی ضرورت ہے, اس کو بنانے کی. اچھا ہے تو اچھا سے اچھا کرنا ہے, عمل بنانا ہے. دنیا عمل بنانے کی جگہ ہے, اور باقی جو ضرورت زندگی ہے تو ضرورت 19-20 ہوگی, چل جائے گی. 19-20 کے ساتھ دنیا میں لوگ جی رہے ہیں, بلکہ 18-20 سے جی رہے ہیں, 16-20 میں جی رہے ہیں. کسی کے پاس تو عالیشان مکان ہے, کسی کے پاس کرائے کا ہے, اور کسی کے پاس کرائے کا بھی نہیں ہے تو ریلوے کے پلیٹ فارم پر زندگی گزر رہی ہے. ضرورتوں میں 19-20 چل جائے گا, لیکن آدمی کے عمل میں کمی رہ گئی تو اس کی تلافی کا کوئی دوسرا راستہ نہیں ہوگا.
آدمی نے کردار نہیں بنایا، اپنا کردار نہیں بنایا، تو کردار کی تلافی کا کوئی راستہ نہیں۔ آدمی نے بے ایمانی اپنے اندر، بے ایمانی ہے، ایمانداری نہیں بنائی، اپنی دیانتداری پیدا نہیں کی، سچائی اور امانت داری پر آدمی نہیں ہے، اور اس کی کوشش آدمی نے نہ کی اور اس کو نہ سنوارا، تو اس کا بدل نہیں ہے۔ کچی روٹی سے آدمی کا گزارا ہو جائے گا، روٹی نہ ملی چاول سے گزارا ہو جائے گا، چاول بھی نہ ملے اور کوئی خوراک ملے کھانے کی، اس پر آدمی کا گزارا ہوگا، لیکن آدمی کے دین کی کمی کا، اس کی اخلاقی کمی کا اور ایمانی کمی کا بدل نہیں ہوگا۔ اس کے لیے موقع اسی دنیا میں ہے، اسی پر ہر آدمی کی توجہ رہے کہ میں اپنا کردار بناؤں، اپنا ایمان بناؤں، اپنا عمل بناؤں، اپنے اخلاق بناؤں، اور ایسے ایسے کام کر جاؤں کہ جس سے میری دنیا سب سے پہلے اچھی ہو جاوے اور پھر موت کے بعد کی ہمیشہ کی زندگی اچھی ہو۔ یہ پہلا کام ہے۔ اور پھر دوسری ذمہ داری ہے کہ دوسروں کو بھی میں اسی کی دعوت دوں۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے نکالا گیا ہے، ہم اپنے لیے نہیں آئے۔ اس وقت کا جو تصور ہمارا ہے کہ ہمارا جینا مرنا اٹھنا بیٹھنا سونا جاگنا، ہم اندر ہمارے دل سے پوچھیں کہ کیوں ہے یہ، دل کی آواز کیا ہے اس میں، تو ہماری ذاتی کوئی غرض چھپی ہوئی ہے، ہمارے اٹھنے میں بھی، ہمارے سونے میں بھی، ہمارے جاگنے میں بھی، کھانے میں بھی، پینے میں بھی، کمانے میں بھی، رہنے میں بھی۔ بلکہ اگر ظاہر میں ہم کسی کی مدد کے لیے بھی اترے ہیں تو وہاں بھی کوئی غرض اندر چھپی ہوئی ہے، الا یہ کہ آدمی نے محنت کر کے اخلاص پیدا کیا ہو۔ باقی ظاہر میں آدمی دکھ رہا ہے کہ ماں کی مدد کر رہا ہے، ماں کی خدمت کر رہا ہے، باپ کی خدمت کر رہا ہے، بھائی بہنوں کی خدمت کر رہا ہے، لیکن دبے پیر پیچھے کوئی دوسری غرض چھپی ہوئی ہے جس میں اپنا ذاتی کوئی مفاد ہے، کوئی مقصد ہے، الا یہ کہ آدمی نے اخلاص پر محنت کر کے اخلاص پیدا کیا ہو تو پھر وہ چیز نہیں ہوتی۔ حالانکہ ہمارا وجود تو دوسروں کے لیے تھا، ہم اپنے لیے نہیں آئے تھے، دوسروں کے لیے ہم نفع بخش بنتے، اوروں کی خیرخواہی کرتے، دوسروں کے ساتھ ہمدردی کرتے، اور پوری انسانیت کے ساتھ ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، کہ تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ یہ سبق سکھایا ہم، جو اپنے لیے پسند کر رہے ہو وہ اپنے بھائیوں کے لیے پسند کرو۔ اس وقت تک آدمی کا ایمان کامل نہیں ہو رہا ہے، مکمل مومن نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ جو چیز اپنے لیے پسند کرے وہی چیز اپنے بھائی کے لیے پسند نہ کرے۔ یہ ہماری زندگی کا مقصد ہے، لیکن وہ مقصد اوجھل ہو چکا، اس کی باتیں ختم ہو گئی۔ گھر میں ماں باپ یہ بات اپنے بچوں کو نہیں سمجھا رہے ہیں، ایک بھائی اپنے دوسرے بھائی سے اس موضوع پر بات نہیں کر رہا ہے کہ بھائی ہم تو اوروں کے لیے پیدا ہوئے ہیں، ہم اپنے سے زیادہ دوسروں پر خرچ کریں گے اپنے مال کو، اور اپنی زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہمارا وقت ہے، وہ وقت ہمارا اپنے تقاضوں کے مقابلے میں دوسروں کے تقاضوں کو مقدم کر کے زندگی گزاریں گے۔ جیسے ایک ڈیوٹی والا آدمی ہے، سروس والا آدمی ہے، جس وقت وہ ڈیوٹی پر ہوتا ہے تو اس وقت وہ وقت اپنے لیے استعمال نہیں کرتا، اپنے جس کام میں اس کو لگایا گیا اس پر وہ استعمال کرتا ہے۔ اور ایک آدمی کو ڈیوٹی کرنے کے لیے کوئی سلک دی گئی ہے، پیسہ دیا گیا ہے کہ بھائی آپ فلاں ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہیں اور یہ 5 لاکھ روپے آپ کو مہینے میں استعمال کرنے ڈپارٹمنٹ کے کاموں کے لیے، تو ایماندار آدمی جو ہے وہ 5 لاکھ روپے میں سے روپیہ بھی اپنے اوپر نہیں لگائے گا، ڈپارٹمنٹ کے کاموں پر وہ سلک خرچ کرے گا۔ بے ایمانی ہوگا جو اپنے اوپر لگائے گا۔ ایسے اللہ پاک نے ہمیں جو جان مال عطا کی ہے، اس جان مال میں اللہ پاک نے تقسیم کی ہے، اس میں حصے بنائے کہ ہمارا کتنا ہے اور اس میں دوسروں کا کتنا حق ہے، اور اس حقوق کے درجے بنائے کہ اس میں واجب درجے کا کتنا حق، جس کو خرچ کرنا لازمی اور فرض ہے، اور پھر اس کے بعد درجے بنائے کہ اب اور بھی آدمی مزید خرچ کر کے اپنے دین کا کمال بناوے اور اپنی آخرت اچھی بناوے۔ تو اس کے لیے جان اور مال کا سرمایہ دیا ہے۔ وہ جان مال کا سرمایہ جمع کرنے کے لیے نہیں ہے۔ دنیا میں جب بھی فساد پھیلا ہے، چاہے وہ کوئی علاقائی طور پر ہو یا بڑے پیمانے پر ہو، جہاں یہ سرمایہ جمع ہو جاتے ہیں پھر اس کے بعد وہاں سے فساد کی شروعات ہوتی ہے۔ جہاں نہیں ہوگا وہاں کوئی فساد نہیں ہوگا۔ آپ مسجد مدرسوں کو دیکھیں، جہاں مسجد کے پاس 1 روپیہ بھی نہیں وہاں کوئی لڑائی نہیں ہوتی۔
مسجد مدرسے ہوتے ہیں جہاں کہ 1 روپیہ نہیں ہر مہینے چندہ کر کے تنخواہ دیتے ہیں, بجلی کا بل دیتے ہیں, تو وہاں کوئی لڑائی ہوگی نہیں, کوئی آئے گا نہیں جلدی کوئی مجھے کمیٹی میں رکھو, ٹرسٹی بناؤ. اور جہاں 5-25 لاکھ روپے کا بیلنس ہوگا تو وہاں پھر نظر جائے گی سب کی, فلاں ہونا چاہیے, ہمارا آدمی ہونا چاہیے, ان کا آدمی ہونا چاہیے. کوئی ٹرسٹ ہوں گے جہاں پر پیسہ جمع ہوا, مسئلے کھڑے ہو جائیں گے. حکومتوں میں جہاں مال نکلا, یہ دنیا میں جتنا فساد ہے جتنا, تو اس کے ٹائٹل الگ ہیں, باقی وہ اصل فساد جو ہے نا تیل کا ہے. جو خزانے زمین سے نکلے ہیں نا, زمین سے جو خزانے زمین سے نکلے ہیں, ان خزانوں کا سارا مسئلہ ہے, اس پر نظر ہے سب, اس کی ساری لڑائیاں ہیں. اور خاندانوں کی جو لڑائیاں ہوتی ہیں ان پہ کچھ بھی نہیں تھا, بھائی بہن سکون سے جی رہے, لیکن پتہ چلا کہ دادا کی زمین نکلی ہے, اب سارا چین سکون ختم ہو گیا. اجازت بھائیوں کے ساتھ اور رشتہ داروں کے ساتھ جو سکون سے جی رہے تھے ختم ہو گیا, کہ جہاں یہ سرمایہ جمع ہوگا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. اس لیے حضور علیہ السلام نے ترتیب بتائی اس کو لگانے کی, اس کو خرچ کریں, اور ہمدردی کا پہلو غالب رہے, دوسروں پر لگاویں, اپنی ذات پر کم سے کم لگاویں, دوسروں پر لگائیں. جو واجب حقوق ہے سب سے پہلے بیوی بچوں کا حق ہے, خوش دلی سے ادا کریں. بیوی بچوں کو خرچہ دے رہے ہیں, خوشی سے دیں, اجر کی نیت سے دیں. حدیث میں آتا ہے کہ سب سے بہترین صدقہ وہ ہے جو اپنے اہل و عیال پر خرچ کیا جائے. بیوی, بچے, ماں باپ اور رشتہ داروں میں کوئی ایسے ہیں کہ جن کو ضرورت ہے, ہمارے ذمہ چاہے واجب نہیں ہے ان کا نفقہ, لیکن ہمارے پاس استعداد ہیں, تو اس آدمی کی عقل مندی یہ ہے اور دین کی تعلیم یہ ہے کہ اپنے قریبی رشتہ داروں کی آدمی خیر خبر میں. یہ نہ ہو کہ ایک آدمی زکوٰۃ دے رہا ہو دوسروں کو اور اس کے رشتہ دار زکوٰۃ لے رہے ہیں دوسروں سے. ایسے بہت سے ملیں گے کہ ایک آدمی لاکھوں روپے چندہ دے دیتا ہے اور اس کی سگی بہن ہے, سگا بھائی ہیں اور دوسرے رشتہ دار ہیں جو زکوٰۃ کا مال کھا رہے ہیں. شعور نہیں اس کا, اور وہی خود غرضی کا جو آدمی نے جینا شروع کیا ہے کہ میں بس اپنے لیے جی رہا ہوں. تو اب اپنی مرضی سے جہاں سمجھ میں آیا تو لاکھ روپے چندہ دے دیا, اور سمجھ میں نہیں آتا تو سگی بہن کو آدمی 2000 سے مدد نہیں کر رہا ہے کیونکہ سمجھ میں نہیں آ رہا ہے. تو وہ غرض کی زندگی کے سارے نتائج ہیں. اس امت کو برپا کیا گیا, نکالا گیا ہے دوسروں کی نفع رسانی کے لیے, کہ دوسروں کو نفع پہنچاوے اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے بول سے. ہر وقت صبح شام رات دن کسی وقت کسی کے نقصان کے در پہ نہ ہو, بلکہ ہر وقت اس بات سے آدمی ڈرتا رہے کہ میرے ہاتھ سے, میری زبان سے, میرے کسی کام سے کسی کو نقصان نہ پہنچے, کسی کو نقصان نہ پہنچے. اس لیے کہ اگر میری ذات سے کسی کو نقصان پہنچا ہے تو مجھے قیامت میں اللہ کے وہاں اس کا حساب دینا پڑے گا. آدمی ڈر رہا, اس ڈر کے ساتھ آدمی رہے کہ مجھے اللہ کے وہاں حساب دینا پڑے گا. یہ میری زبان سے اگر کسی کا نقصان ہوا ہے, کسی کی عزت پامال ہوئی میری زبان کی غیبت سے یا میری چغلی سے, یا کسی کے مال پر زد پہنچی ہے میرے کسی فعل سے, تو مجھے قیامت میں اللہ کے وہاں اس کا حساب دینا ہوگا. انبیاء علیہ السلام اس حساب سے ڈرتے تھے کہ اللہ کے وہاں جواب دہی ہے آخرت میں. اور اگر میرے جان مال سے کسی کو فائدہ پہنچا ہے تو اس کا اجر ملنے والا ہے. تو آدمی اسی امید میں, اسی لالچ میں لوگوں کو فائدہ پہنچائے گا, اپنی جان سے, اپنے مال سے, اپنے جذبات سے, اپنی صلاحیتوں سے سب کو فائدہ پہنچائے گا, اس امید پر کہ اس کا اجر اور بدلہ ملے گا. لوگوں میں دکھاوا کرنے کے لیے نہیں کہ لوگ میری واہ واہ کریں, تعریف کریں, مجھے بڑا سخی کہے, اس کے لیے نہیں, بلکہ اس پر اللہ سے بدلہ لینے کے لیے کہ اللہ پاک مجھے اس کا بدلہ دے گا قیامت کے دن. میرے مال سے کسی کو فائدہ پہنچ گیا, میرے 2 بول سے فائدہ پہنچ گیا کسی کو, تو آدمی کوشش کرے گا جوڑنے کی کوشش کرے گا, تعریف کرے گا کسی کی کہ اس تعریف سے وہ آدمی کام کا بن جائے گا. لیکن یہ اس وقت ہوگا جب آدمی کے اندر میں وہ جذبہ ہوگا کہ میں دوسروں کے لیے مفید بنوں, نفع پہنچانے والا بنوں, اور میری ذات سے کسی کو نقصان نہ ہو, میرے مال سے کسی کا نقصان نہ ہو, میں غلط کسی کا حمایتی نہ بنوں, چاہے سگا میرا بھائی ہو, سگا بھائی ہو, غلط حمایت نہیں کروں.
چاہے سگا میرا دوست ہے، دوستی ٹوٹ جاوے 100 بار ٹوٹ جاوے، لیکن غلط دوست نے اگر غلط کیا ہے تو ہم غلطی میں اس کا ساتھ نہیں دے سکتے، ورنہ غلطی پر اس کا ساتھ دیں گے کسی کا نقصان کریں گے ہم، تو اس کا غلط ساتھ دینے کا وبال ہوگا اور کسی کا نقصان ہوا اس کا الگ وبال بھگتنا ہوگا، دو طرفہ آدمی کا نقصان ہوگا۔ اس لیے خیر خواہی کے جذبے کو غالب کرنا ہے، اور اسی وقت ہوگا جب ہم ایسے لوگوں کو سنیں گے، ایسے لوگوں کو پڑھیں گے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام اور انبیاء علیہ السلام کے واقعات ہیں، صحابہ کے واقعات ہیں، صحابیات کے، تابعین کے، اور اللہ کے نیک بندوں کے واقعات ہیں، وہ ہمارا سننا اور پڑھنا ہوگا تو ہمیں ایسی سمجھ پڑے گی۔ ورنہ ہم جس ماحول میں دیکھ رہے ہیں وہاں تو ماں کو دیکھ رہے ہیں کہ اس کی بہن کے ساتھ بات نہیں کر رہی ہے، پریکٹیکل دیکھ رہے ہیں، باپ کو دیکھ رہے ہیں کہ اپنے سگے بھائی کے ساتھ بات نہیں کر رہا ہے وہ تو پریکٹیکل تو ہم الٹا دیکھ رہے ہیں اور اسی ماحول میں رہ رہے ہیں، وہی باتیں سن رہے ہیں، تو کیسے ہمارے اندر یہ جذبات پیدا ہوں؟ ان جذبات کو پیدا کرنے کے لیے انبیاء، صحابہ اور صالحین کو ہمیں سننا ہوگا، ان کو پڑھنا ہوگا، اور زمانے میں جو ایسے لوگ ہیں ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہوگا جن کے اندر ہمدردی ہیں، خیر خواہی ہیں، اللہ کی عبادت کا جذبہ ہے، مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیر خواہی کا جذبہ جن لوگوں کے پاس ہے ایسے لوگوں کے ساتھ رہنا ہوگا۔ حدیثوں میں آتا ہے المرء علی دین خلیلہ، کہ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے۔ دوست اگر فاسق فاجر ہے تو چاہے آدمی کرتے پاجامے میں ہو لیکن وہ اندر سے فاسق ہو جائے گا، یہ فاسقوں کی دوستی ہے۔ آدمی اپنے دوستوں کے دین پر ہوتا ہے اور ماحول آدمی پر اثر کرتا ہے۔ فاسقوں سے دوستی ہے، فاجروں سے دوستی ہے، نافرمانوں سے دوستی ہے، انہیں کے پاس آدمی 2-4-5 گھنٹے بیٹھ، چاہے کرتا پاجامہ داڑھی ٹوپی میں ہے، وہ اندر سے، وہ باہر سے کچھ دکھ رہا ہوگا لیکن اندر سے کچھ اور ہو جائے گا، کیونکہ دوستی غلط ہے۔ اس لیے اچھے لوگوں کی صحبت ضروری ہے کہ آدمی نیک لوگوں کی صحبت میں رہے، جس ماحول میں وہ ہیں وہاں اچھے کو دیکھیں، پھر اچھے سے اچھا ہے تو اس کے پاس بیٹھیں، اس سے بھی اچھا ہے تو اس کے پاس بیٹھیں، لیکن کسی برے آدمی کے پاس آدمی نہ رہے۔ ہاں ٹھیک ہے، ایک ماحول میں رہتے ہیں، آنا جانا پڑتا ہے، دعا سلام کرنی پڑتی ہے، دعا سلام کر لیں، لیکن دوست نہ بناوے کسی برے آدمی کو، چاہے وہ سگا باپ ہو، باپ کا حق ہے ادا کر دے، لیکن اس کے پاس اتنی صحبت اس کی اختیار نہ کرے کہ وہ باپ کی عادتیں ہمارے اندر منتقل ہو جائیں۔ چاہے وہ سگا بھائی ہو، اس کا ایک حق ہے رشتہ داری کا، تو رشتہ داری کو نبھاتے رہیں، تعلق بنائے رکھیں، لیکن اس بھائی کے پاس اتنا نہ رہیں کہ اس کا فسق و فجور ہمارے اندر منتقل ہو، اور ایک پاکیزہ ماحول میں رہے۔ پاکیزہ ماحول مسجد کا ہوگا، مسجد میں آدمی رہے، پاکیزہ لوگوں کے ساتھ رہے جو مسجد میں آنے جانے والے ہیں، نماز پڑھنے والے، ذکر کرنے والے، دعا مانگنے والے، اللہ سے ڈرنے والے، بے خوف ہو کر جینے والے نہیں بلکہ اللہ سے ڈرنے والوں کے ساتھ جو اللہ سے ڈرتا ہو اس کا مطالبہ ہے، اور یہ ہماری بڑی ضرورت ہے۔ کاروباری آدمی سمجھتا ہے کہ کاروبار والوں کے پاس رہوں گا تو دھندے کی سمجھ پڑے گی، اور اگر ان کے ساتھ نہ رہا تو دھندا نہیں کر پاؤں گا، تو وہ ایسے لوگوں کے ساتھ رہتا ہے، ان کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ کھیل کود میں کسی کو جانا ہے تو کھیل والوں کی صحبت اختیار کرتا ہے۔ ایسے اگر ہم چاہتے ہیں کہ جنت میں جاویں تو جنت والوں کی صحبت اختیار کرنی پڑے گی، اور اس کے آثار یہ ہیں، جنت والوں کے آثار، کہ وہ اللہ سے ڈرنے والے ہیں، وہ اللہ سے ڈرتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، اور مخلوق خدا کے ساتھ ہمدردی اور خیرخواہی کرتے ہیں۔ ایسے اگر 100 لوگ نہیں ہیں، 50 نہیں ہیں، 25 نہیں ہیں، 10 نہیں ہیں، 5 نہیں ہیں، 1 ہیں، تو ایسے لوگ، ایسے ایک کے پاس آدمی رہے۔ عموماً آدمی کہ یار فلانا ایسا ہے، فلانا ایسا ہے، کوئی ہے ہی نہیں ایسا جس کے ہم کہاں جاویں، اور آدمی بیٹھا تو ہوٹل پر، کہاں بیٹھا تو ہوٹل پر بیٹھتا ہے وہاں، اب وہ تو اس سے زیادہ بری چیز ہے، کس کے پاس بیٹھنے کا ابھی تو بھائی آدمی پھر نیک لوگوں کے واقعات کتابوں میں بیٹھ کر اس کو پڑھیں۔ فضائل کی کتاب میں حضرت شیخ نے حضور علیہ السلام صحابہ کے واقعات جمع کیے ہیں، آدمی بیٹھ کر پڑھے، اپنے گھر میں پڑھے، صاف ستھرا مواد لیں، انکم جو ہے انکم اچھی آنے دے، اندر گندا مواد آ رہا ہے پڑھنے سننے کے راستے سے، دل و دماغ گندا ہو رہا ہے، نافرمانی کے جذبات بنیں گے، اور اچھی چیزوں کو پڑھیں گے سنیں گے تو اچھے جذبات بنیں گے۔ اس لیے گزارش ہے کہ اپنے اوقات کو ضائع نہ کریں، ہاں اچھے لوگوں کے پاس رہیں۔ شیطان بزن کرتا ہے اچھے لوگوں سے، عموماً یہی ہوتا ہے، ایک آدمی میں 80 خوبیاں ہیں، 20 برائیاں ہیں، اور ایک آدمی میں 80 برائیاں 20 خوبیاں ہیں،
عموماً یہ دیکھتے ہیں. تو آدمی 80 برائیوں والوں کے پاس بیٹھتا اور کہتا کہ بہت اچھا لوگ نہ کر دو تو اچھا, داڑھی ٹوپی بدون جھوٹ بولا. بھائی اس کے پاس 80 خوبیاں ہیں, 5 وقت کی نماز پڑھتا ہے, رمضان کے روزے رکھتا ہے, اس نے حج کیا ہے, سب خالی جھوٹ بولتا ہے, اتنی برائی ہے اس میں. وہ ایک برائی ہے, اس کو ضرور برا سمجھیں گے. لیکن اگر آدمی نماز نہیں پڑھتا, روزے نہیں رکھتا, فاسق فاجر ہیں, وہ سچ بولتا ہے, آدمی اس کو سراہتا ہے کہ بہت اچھا منافع, کوئی داڑو جھوٹو نہ بولے, اور اسی کی صحبت میں بیٹھتا ہے. تو انصاف کا تقاضا کیا ہے؟ جس میں 80 خوبیاں اس کے پاس بیٹھنا چاہیے کہ جس میں 80 برائیاں اس کے پاس بیٹھنا چاہیے؟ ارے بولو نا بھائی, ارے بولو بھائی, کس کے پاس رہنا چاہیے؟ شیطان اس راستے سے آدمی کو ادھر ادھر کرتا ہے, اور پھر وہ آدمی خود اپنے یعنی ایسی راہ تلاش کرتا ہے کہ جو 80 برائیوں میں مبتلا ہو جاتا ہے. کوئی دودھ کا دھویا ہوا تو زمین پر ہے نہیں. اور انبیاء معصوم تھے, انبیاء کے بعد صحابہ کو اللہ نے محفوظ رکھا, باقی جو ہیں وہ سب گنہگار ہیں, تو 19 کر دے گا. لیکن غالب کیا چیز ہے؟ حدیث نماز کے بارے میں آتا ہے کہ جو 5 وقت کا نمازی ہوگا وہ دوسری برائیوں سے دھیرے دھیرے محفوظ ہو جائے گا. مسجد آتا جاتا آدمی ہے, ایماندار ہونے کی گواہی تو حضور کہہ رہے ہیں. اب اس پہ ٹھیک ہے دنیا میں ہے, اس نے کچھ 19-20 کر ڈالا, بیچارے نے 20 سال تک برابر اپنے آپ کو بچایا, کبھی 21ویں سال میں ایک گناہ کر ڈالا تو گیا اس کا سارا, کیونکہ سفید کپڑے ہیں, چھوٹا سا دھبا بھی فوراً نظر آ جائے گا اس کا. اور ایک آدمی کے کپڑے ہی کالے پہنے ہوئے ہیں تو اس پر کہاں دھبا دکھے گا؟ تو اس لیے اپنے گمان کو صاف رکھے. سب سے ظنوا بالمؤمنین خیرا, حدیث میں آتا ہے کہ مومنین سے اچھا گمان کرو, لوگوں سے اچھا گمان کریں, اور اچھی جگہ پر رہے, اچھے لوگوں کے ساتھ رہے, اچھوں کا ساتھ اختیار کریں. اس لیے کہ آج